السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ وقال المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم فيما صح عنه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ عزیز طلباء اور سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل و کرم کہ آپ کے مابین جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر کے طلباء کا سالانہ توسیع خطاب کا پہلا مرحلہ آج منعقد کیا گیا۔ اللہ رب العالمین اس توسیعی لیکچر سے سب سے پہلے مجھے، پھر عزیز طلباء کو اور پھر تمام سامعین کو اور خود مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق ارزانی بخشے۔ آج کے توسیعی محاضرے کا عنوان طلباء کی تحریک پر اور ان کی ثوابدید سے منتخب کیا گیا ہے، اور وہ اس وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے۔ اس وقت جبکہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی صورتحال سماجی ناحیے سے اور مذہبی ناحیے سے کافی اضطراب کا شکار ہے، ایسے ماحول میں اس قسم کے موضوع کا انتخاب یہ آپ لوگوں کی بیدار مغزی کی دلیل ہے۔ سب سے پہلے میں اس موضوع کے انتخاب کے لیے آپ تمام عزیز طلباء کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اتنے حساس موضوع کے انتخاب کی توفیق رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی۔ جامعہ سراج العلوم السلفیہ کا یہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ ہر تعلیمی سال میں ششماہی سے پہلے اور ششماہی کے بعد ایک توسیعی محاضرے کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، جن میں طلباء کی ذہنی نشو و نما اور تعلیمی افادے کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ درسیات میں جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں ان کو جلا بخشنے کے لیے اور وہ پہلو جو درسیات سے رہ جاتے ہیں ان کی شدھ بدھ پانے کے لیے ان توسیعی خطابات کا بڑا اثر دیکھا گیا اور اس کی طلباء کے اندر بڑی پذیرائی ہوئی۔ اس سال بھی انشاءاللہ یہ پہلا توسیعی خطاب ہے
اور دوسرا توسیعی خطاب اس موقر جامعہ کے محترم ناظم جامعہ مولانا شمیم احمد خان ندوی حفظہ اللہ کا اگلا توسیعی خطاب ششماہی کے بعد ہوگا انشاءاللہ، اور وہ بھی آپ ہی کے منتخب کردہ عنوان پر خطاب پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج کے اس پروگرام میں محترم ناظم جامعہ حفظہ اللہ بنفس نفیس شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن وقت پر اطلاع ہونے کے باوجود مجھے ان کا جواب وقت پر نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے پروگرام کو آگے پیچھے کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ ناظم صاحب کا ایک میسج رات کو میرے پاس آیا تھا، میں بر وقت دیکھ نہیں سکا۔ آج ان کا ایک دوسرا پروگرام تھا اور ایک دن کے لیے پروگرام ملتوی کرنے کی تجویز ناظم صاحب رکھنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال کوئی مسئلہ نہیں۔ ناظم صاحب کی نیک خواہشات آپ سبھی لوگوں کے ساتھ ہیں، اور اس عارضی مصروفیت کی وجہ سے ان کی شمولیت خواہش کے باوجود نہ ہو پانے کا انہیں بھی قلق ہے، اور اس حوالے سے آپ تمام طلباء کو ان کی طرف سے یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی۔ آج کے موضوع سے متعلق گفتگو اب شروع کی جائے۔ آج کا موضوع ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو اعلان میں ذکر کیا گیا، تحریکی منہج اور اس کے بدلتے رنگ و روپ، ایک جائزہ۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ذرا اس صورتحال پر نظر ڈالنا مناسب ہوگا جس صورتحال سے بر صغیر ہند و پاک اور نہ صرف بر صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش نیپال بلکہ پورا عالم اسلام گزر رہا تھا 20ویں صدی کے آغاز پر۔ 20ویں صدی کا آغاز اپنے جلوں میں بہت سارے چیلنجز لے کر نمودار ہوا۔ ان چیلنجز میں امت مسلمہ کی ذوبحالی کے نت نئے مناظر اور نت نئی شکلیں سامنے آئی۔ ترکی حکومت، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز میں اس کا خاتمہ ہو گیا، اور مسلمانوں کی جو بظاہر ہی صحیح ایک اجتماعی لڑی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں کے اندر اتحاد کی جو ظاہری شکل موجود بھی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی، اور اس سے پہلے ہندوستان کے اندر 800 سالہ مسلمانوں کا جو دور حکومت رہا، آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر مسلمانوں کی حکومت ضرور رہی، لیکن اسلام کا بھلا کرنے کی ان کے ذہن و دماغ میں بات نہیں آئی۔ پھر بہادر شاہ ظفر اور ان کے بعد مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ، انگریزوں کا قبضہ، انگریزوں کا 1.5 صدیاں یا 2 صدیاں رہنا، اور پھر مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمانوں کی شناخت کے حوالے سے
ایک خطرناک موڑ تک معاملات کو پہنچا دینا، پھر 20ویں صدی کے آغاز ہی سے انگریزوں کی طرف سے بر صغیر کو تقسیم کرنے کا ناپاک منصوبہ، یہ تمام صورتحال اگر آپ دیکھیں، ایک طرف ترکی حکومت کا خاتمہ، دوسری طرف ہندوستان کے اندر مغلیہ حکومت کا خاتمہ، اس کے بعد انگریزوں کا قبضہ، اور پھر اس کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ کا وجود، اور پھر مسلمانوں کا دو دھڑے میں تقسیم ہو جانا، ایک دھڑا مسلم لیگ کی حمایت میں ہو گیا، دوسرا دھڑا مولانا ابوالکلام آزاد کی رفاقت میں کانگریس کے ساتھ رہا۔ یہ پورا منظرنامہ اس وقت کا اگر آپ دیکھیں تو ایک عجیب صورتحال سامنے آتی ہے، ایک شورش زدہ ماحول، ایک اضطراب سے بھرپور صورتحال، ایک طرف غالب ہندو اکثریت، دوسری طرف مسلمانوں کی شکستہ صورتحال، اجتماعی طور پر، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر۔ یہ صورتحال ایسی تھی جس نے وقت کے اچھے اچھے سورماؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں خود جماعت اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء اس مسئلے کو لے کر کسی ایک طرف جھکاؤ یا تو کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، یا جو جھکاؤ ان کا ہوا وہ وقت کی نزاکت اور وقت کی نبض کو سمجھتے ہوئے کس حد تک درست تھا اور کس حد تک نادرست تھا، اس کا فیصلہ اس وقت ان کے لیے کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ ضروری ہے، میں اصل میں موضوع پر آنے سے پہلے اس منظرنامے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ عشوائی نہیں ہوتی، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس کے کچھ عوامل ہوتے ہیں، اس کے کچھ محرکات ہوتے ہیں، اور ان اسباب، ان عوامل اور ان محرکات کے تحت اس قسم کی صورتحال وجود پاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے۔ ایسے ماحول میں ایک طبقہ اٹھا، اچھا، اور یہی وہ فترہ ہے، یہی وہ زمانہ ہے جس میں ایک طرف امریکی سرمایہ دارانہ نظام کا غلبہ تھا، دوسری طرف روس کی مارکسیت، شیوعیت اور اشتراکیت بھری حکومت کے نظریات ان ممالک پر اپنا اثر دکھانے پر پوری طریقے سے لگے ہوئے تھے۔ آزادی ہند کا جو فترہ ہے، اچھا، اور یہ فترہ بر صغیر کا تھا، بر صغیر کی صورتحال آپ کے سامنے تقریباً یہی صورتحال مصر کے اندر پیش آئی۔ سعودی عرب کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب خود اپنے وجود اور بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، اور سعودی حکومت نئی وجود میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ مصر کی حکومت ایک پائیدار حکومت اور پرانا ایک مضبوط نظام حکومت وہاں کا مانا جاتا تھا۔ مصر کے اندر جمال عبد الناصر کی حکومت تھی۔ جمال عبد الناصر اور وہاں مصر کی حکومت کا رویہ بھی کبھی اسلام پسند ہوتا تھا اور کبھی شیوعیت کی طرف، اشتراکیت کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں بھی دین پسند طبقہ حکومت بیزار ہو چکا تھا۔ یہ وہ مجموعی صورتحال تھی عالم اسلام کی 20ویں صدی کے آغاز میں، اور یہی وہ فترہ ہے جب 1903 میں اورنگ آباد مہاراشٹر میں مولانا مودودی کا جنم ہوتا ہے، کی ولادت ہوتی ہے، اور ان سے 3 سال بعد سن 1906 میں حسن بنا پیدا ہوتے ہیں مصر کے اندر۔
اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. ان لوگوں کی ولادت، ان لوگوں کا زمانہ کون سا ہے؟ اس اضطرابی صورتحال میں جب پوری امت افتراق اور انتشار کا شکار تھی، ملت اسلامیہ کا شیرازہ پورے طور پر منتشر ہو چکا تھا، مسلمان اپنے وجود اور بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، یہ صورتحال عالم اسلام کی تھی. ادھر ایران کے اندر ظاہر شاہ کی حکومت تھی، اور شاہی نظام حکومت میں وہاں جو چیزیں جبر و استبداد کی چلی وہ شیعہ حکومت تھی، یا شیعہ اکثریتی علاقہ تھا. وہاں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خمینی کا انقلاب آیا 70 کی دہائی میں تقریباً. خمینی انقلاب، وہ سب صورتحال، یہ فترہ چونکہ اسلام اور مسلمانوں کے اضطراب کا، اسلام کا کیا، مسلمانوں کے سیاسی اور اجتماعی طور پر اضطرابات کا زمانہ تھا. اس طرح کی صورتحال میں پوری امت مسلمہ کسی ایسے مسیحا کی تلاش میں تھی جو اس کی ڈوبتی نیا کو کنارے لگا سکے. یہ چیز آپ کے سامنے رہنی چاہیے. یہ وہ صورتحال تھی جس میں تحریکیت وجود پذیر ہوئی. تحریکیت جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اب ہم اس کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں. عربی زبان میں ایک تعبیر استعمال کی جاتی ہے، الاسلام الحرکی. یہ الاسلام الشعبی یا الاسلام المعرفی کے بالمقابل یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے، اور یہی اصطلاح اس وقت رائج اور سائد ہے. الاسلام الحرکی یا تحریکی مزاج کے حاملین اور ان کا منہج، یہ اس سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ جو امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال سے تنگ آ کر ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں، اور وہ موجودہ جتنے بھی نظام ہائے حکومت ہیں ان تمام نظام ہائے حکومت کی تکفیر کرتے ہیں کہ جتنے بھی نظام ہائے حکومت ہیں وہ سب کے سب غیر اسلامی ہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں، ان کا اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بلکہ مسلمانوں کی صورتحال، اس کی تفصیل میں آگے ذکر کروں گا. تو اب جب یہ صورتحال ہے تو ایسے میں باغ ڈور ہمیں سنبھالنی ہے. اسلام کے احیاء کی ذمہ داری ہماری ہے، اور اسلام کے احیاء کی ذمہ داری ہم کیسے ادا کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تخت پایا جائے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ حکومت پر قبضہ کیا جائے. حکومت پر قبضہ کر کے اور پھر اس کے بعد ڈنڈے کے زور پر دنیا کو سدھارا جائے. ڈنڈے کے زور پر دنیا کو سنبھالا جائے اور سنوارا جائے. یہ ہے بنیادی طور پر تحریکی مزاج کا مطلب. اس لیے تحریکی جتنی بھی تنظیمیں پائی جاتی ہیں ان تمام تنظیموں کے اندر یہ بات آپ قدر مشترک پائیں گے کہ ان کے اندر تشدد اور تطرف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی گفتگو؟ ہم لوٹتے ہیں اصل کی طرف.
اور اس تحریکی مزاج کا سب سے پہلا ظہور جب ہم دیکھتے ہیں ماضی قریب کی تاریخ کو تو مولانا مودودی کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جتنی تنظیمیں اس کے بعد بنی، میں نے آپ سے ذکر کیا مولانا مودودی اورنگ آباد مہاراشٹر میں پیدا ہوئے، 1903 کی ولادت ہے، 1906 میں حسن بنا پیدا ہوئے، اس کے بعد پھر اخوان المسلمین کا وجود ہوا، اخوان المسلمین کے وجود کے بعد پھر اخوان المسلمین دو دھڑے میں تقسیم ہوئی، اور اس میں ایک دھڑا قطبی دھڑا ہوا اور ایک بنائی گروپ بنا جو حسن بنا کے اصولوں پر چلا۔ پھر اس کے بعد انہی میں سے سروریین کا ظہور ہوا، جس نے شام میں، سعودی عرب میں، ان تمام جگہوں پر اپنے افکار کی ترویج اور اپنے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کر کے خلفشار برپا کرنا شروع کیا۔ یہ ہو گیا کچھ قدیم، اور اس کے بعد اگر آپ اس کو اور اس کے سلسلے کو دراز کریں تو پھر القاعدہ جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، پھر اس کے بعد داعش، اس کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، پھر اس کے بعد طالبان جو ابھی حال فی الحال میں افغانستان میں قبضہ کیا جنہوں نے، یہ ساری کی ساری تحریکیں اسی طریقے سے اگر بر اعظم افریقہ میں دیکھیں آپ، بوکو حرام کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ ساری کی ساری تنظیمیں ان سب کے ڈانڈے جماعت اسلامی کے ساتھ جا کر ملتے ہیں۔ ان سب کا بابا آدم اگر کہا جائے تو جماعت اسلامی، اور اس لیے جب جماعت اسلامی پر گفتگو کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان سے ہمیں کوئی ذاتی پرخاش ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے جماعت اسلامی کو گہرائی سے پڑھا ہے وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنی مسلح تحریکیں چل رہی ہیں، جتنی دہشت گردی کی تنظیمیں پائی جاتی ہیں، ان تمام کی جڑیں جماعت اسلامی کی تعلیمات سے جا کر جڑتی ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مولانا مودودی اور حسن بنا دونوں ایک دوسرے کے معاصر ہیں، بلکہ مولانا مودودی 3 سال بڑے ہیں حسن بنا سے، لیکن حسن بنا 1949 میں تقریباً ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کیا ہوا؟ قتل کر دیے گئے، جس کو وہ لوگ شہید کہتے ہیں، جبکہ شہید کا حکم لگانا کسی بھی شخص پر ہمارے لیے ممکن اور درست نہیں ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں سلف کا منہج اس تعلق سے۔ تو حسن بنا نے بہت لمبی عمر نہیں پائی، لیکن مودودی کافی بعد تک زندہ رہے، تقریباً 1979 میں جا کر کے ان کا انتقال ہوا۔ تو مولانا مودودی کی تعلیمات سے حسن بنا متاثر ہوئے۔ حسن بنا مولانا مودودی کی سب سے پہلی کتاب، میں یہ بات یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا مودودی یہ وہ شخص ہیں جو اسلامی تاریخ کی ایک نمایاں شخصیت کہی جا سکتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہندوستان کی یا متحدہ ہندوستان کی، صحیح معنوں میں اگر صحیح تعبیر استعمال کی جائے، متحدہ ہندوستان کی، چونکہ اس وقت یہ تقسیم جو آپ نے 1947 میں دیکھی یہ بعد کی تقسیم ہے، اور وہ متحدہ ہندوستان کے تھے، اورنگ آباد مہاراشٹر ان کا جائے ولادت ہے۔ مولانا مودودی ایک مایہ ناز عالم دین تھے۔ انہوں نے اپنے مطالعے کی وسعت سے اس مقام کو پانے کی کوشش کی جس کی کوئی بھی انسان صرف تمنا کر سکتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اکیڈمک طور پر تعلیم حاصل نہیں کی، اپنے والد محترم پر جو کچھ پڑھ سکے پڑھے،
اور پھر اس کے بعد مطالعے کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں مکمل آبجیکٹیو طریقے پر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے کہ ہماری دشمنی مولانا مودودی کی شخصیت سے نہیں ہے، ہماری دشمنی حسن بنا کی شخصیت سے نہیں ہے، ہمیں گفتگو ان کے افکار سے کرنی ہے، ہماری جو رائے ہے وہ ان کے افکار کے تعلق سے ہے، ان کے منہج پر ہماری گفتگو ہے، اور ہم یہ بھی ظاہر کرتے چلیں گے کہ ان کے منہج میں یہ انحراف کیوں کر آیا۔ تو مولانا مودودی کے بارے میں اچھا اور ایک بات یہاں میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ جتنے اس دور کے قواد ہیں، جو جتنے بھی اس دور کے بڑے بڑے لیڈران ہیں، چاہے وہ ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ ہو یا حسن البنا ہو یا سید قطب ہو، یہ سارے کے سارے لوگ کوئی باقاعدہ عالم دین نہیں ہے۔ صرف مودودی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، صرف مسئلہ مودودی کا نہیں ہے۔ سید قطب بھی اس حمام میں ویسے ہی ننگے ہیں جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید قطب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ باقاعدہ اکیڈمک طور پر عالم دین نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنے مطالعے سے جو کچھ حاصل کیا وہ حاصل کیا، بلکہ بہت سارے لوگ ان کو عالم دین ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ وہ ایک ادیب ہیں اور یقیناً ادیب ہیں، اور سید قطب ادیب ہیں کیسے کہ انہوں نے مصر کے اس زمانے کے جو سب سے مشہور ادیب گزرے ہیں اور ناقد گزرے ہیں، عباس محمود العقاد، جن کی مشہور کتابیں ہیں ساعت بین الکتب والناس، عبقریت محمد، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی۔ عباس محمود العقاد یہ ان کے خاص شاگرد ہیں، اور سید قطب کی تحریروں میں عباس محمود العقاد کے اسلوب کا پرتو آپ جا بجا دیکھیں گے۔ فی ظلال القرآن جب سید قطب نے لکھی تو فی ظلال القرآن کو بہت سارے لوگ علمی تفسیر نہیں مانتے، ادبی تفسیر مانتے ہیں۔ فی ظلال القرآن سید قطب کی دو مشہور کتابیں ہیں جو ان کے افکار کا خلاصہ ہیں، ایک فی ظلال القرآن اور ایک معالم فی الطریق۔ معالم فی الطریق جو کتاب ان کو پھانسی کے پھندے پر پہنچانے کا سبب بنی، معالم فی الطریق اور فی ظلال القرآن۔ فی ظلال القرآن کو انہوں نے نظریاتی طور پر استعمال کیا اپنے افکار کو پھیلانے کے لیے، اور معالم فی الطریق کے اندر اسی چیز کو انہوں نے باقاعدہ ضوابط کی شکل میں بیان کیا، اور یہی کتاب ان کی موت کا سبب بنی۔ تو چاہے سید اور یہ خود جن کا ذکر میں نے کیا عباس محمود العقاد، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عربی زبان کے بلا منازع چوٹی کے ادیب تھے، اور وہ ہمارے بھی ایک واسطے سے استاذ ہیں۔ عباس محمود العقاد کے شاگرد دکتور محمد فائد ہیکل ہمارے بہت قابل قدر استاذ، انہوں نے ہمیں پڑھایا نہ صرف کلیہ میں بلکہ ایم اے کے اندر اور پی ایچ ڈی کے اندر۔ پی ایچ ڈی کے مرحلے تک میں نے ان سے الحمدللہ تعلیم حاصل کی، اور وہ عباس محمود العقاد کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ بچپنے میں انہوں نے عباس محمود العقاد سے تعلیم حاصل کی۔ تو اس طریقے سے سید قطب کے وہ براہ راست استاذ تھے اور میرے ایک واسطے سے ہوئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ زمینی باتیں ہیں، اور اس چیز کو جب آپ اس لٹریچر کے قریب جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ باتیں کس حد تک درست ہیں۔ مولانا مودودی یا سید قطب یا حسن بنا یا عباس عقاد، جتنے لوگوں کا نام لیا، یہ سارے کے سارے لوگ اکیڈمک طور پر اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمذ تہ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا، جس کی وجہ سے، اور آپ جانتے ہیں کہ امام شافعی کا مشہور قول ہے اخی لن تنال العلم الا بستۃ
اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے، استاذ کے سامنے زانو تلمذ طے کرنا اور لمبی مدت تک ان کے ساتھ رہنا، اس لیے کہ علم صرف کتابوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، علم کے لیے صحیح استاذ کی رہنمائی یہ بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے جتنی کتابوں کی فراہمی۔ کتابوں کی فراہمی صرف کافی نہیں ہے، اور یہ چیز میں آپ تمام لوگوں کو آج کہنا چاہوں گا کہ اس چیز پر آپ توجہ کریں۔ یہ جتنے بھی علم کے حصول کے ذرائع آسان بنا دیے گئے، ٹھیک ہے، آپ ایک بٹن دبا کر کے من چاہی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور کھل جا سم سم کہہ کر سارے دروازے کھول سکتے ہیں، لیکن کیا اس کھل جا سم سم سے آپ عالم دین بن جائیں گے؟ صحیح معنوں میں آپ فقہ اور فتویٰ کے مقام پر فائز ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ بہت بڑی بھول ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ارشاد و استاذی جو کہا وطول و زمانی، ارشاد و استاذی یہ بہت لازمی چیز ہے، اور آج کے اس موضوع کا آپ کہہ لیں کہ بنیادی عنصر ہے، جو ان افراد کے بھٹکنے کا جو بنیادی سبب بنا، اس میں سب سے بڑا کردار، اگر سب سے بڑا نہیں تو بڑی چیزوں میں سے ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے باقاعدہ اکیڈمک طور پر تعلیم حاصل نہیں کی۔ اب آتے ہیں اس موضوع پر کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک قابل ذکر عالم دین تھے، تقریباً 114 کتابیں انہوں نے لکھی، اور یہ تالیفات کے اعتبار سے اپنے تمام دیگر معاصرین میں سب سے ممتاز ہیں۔ حسن بنا کا معاملہ ہو یا سید قطب کا معاملہ ہو یا خمینی کا معاملہ ہو، ان تمام لوگوں میں تالیفات کے اعتبار سے مودودی کا ہم پلہ کون کہے، ان کے عشر اشیر بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تو مولانا ابوالعلا مودودی تصنیفات کے ناحیے سے انہوں نے بے انتہا اور بہت اہم کام کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی نیت نیک تھی۔ یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں، اس سے ان کی نیت پر ہم شبہ نہیں کر رہے، ان کی نیت ٹھیک تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا صرف نیتوں کی بنیاد پر حکم لگایا جا سکتا ہے؟ جو عمل ہے، اس کا جو رد عمل ہے اور اس کا جو اسکوپ ہے اس کے اثرات کا، اس کو دیکھے بغیر کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے الجہاد فی الاسلام، مولانا محمد علی جوہر نے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر جب شدھی تحریک چلی ہندوؤں کی طرف سے اور مسلمانوں کو جبراً ہندو بنانے کا ایک لہر چلی، اور پھر اس کے بعد جو شدھی تحریک کا بانی تھا اسے قتل کر دیا گیا، اور مسلمانوں کو بری طریقے سے بدنام کیا گیا اس موقع پر، اور ٹارچر کیے جانے لگے۔ اس موقع پر جوہر نے کہا تھا کہ کاش مسلمانوں میں سے کوئی اٹھے اور اسلام کے نظریے جہاد کی وضاحت کرے، اسلام کے نظریے جہاد کی وضاحت کرے۔ اس موقع پر مودودی نے الجہاد فی الاسلام کے نام سے کتاب لکھی، اور اس وقت وہ اپنے شباب پر تھے، شاید 20-25 سال کی عمر کا فترہ رہا ہوگا جس زمانے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ پھر مولانا مودودی جب حیدرآباد گئے، وہاں سے ترجمان القرآن کے نام سے مجلہ نکالا، اور اس کے اندر اسلام کی نشست ثانیہ یا مسلمانوں کی نشست ثانیہ پر مقالات لکھے، موضوعات لکھے۔ ابھی تک انہوں نے جماعت اسلامی کی تشکیل نہیں کی تھی، جماعت اسلامی کی تشکیل ابھی نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ مزاج بنا رہے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا فکرہ یہ تھا
وہ مسلمانوں کو دوبارہ عروج پر لانا چاہتے تھے. یہ خواب تھا ان کا کہ مسلمانوں کی لٹی پٹی جو حکومت ہے، مسلمانوں کی چھینی ہوئی جو حکومت ہے، وہ دوبارہ حاصل کی جائے. اور جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم کا معاملہ آیا، اس موقع پر مولانا مودودی کا نظریہ ڈاواڈول دکھائی دیتا ہے. کبھی وہ پاکستان کے نظریے کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی وہ نظریے پاکستان کی مخالفت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان کا نظریہ اس بنیاد پر فروغ پایا تھا، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس کا بھی جو نظریہ تھا وہ بنیادی یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کی اپنی حکومت دی جائے، حکومت الہیہ قائم کیا جائے، حکومت الہیہ کا قیام عمل میں لایا جائے. جناح نے جب یہ نعرہ دیا، یا جناح کو جب اس سلسلے میں آگے کیا گیا، اس موقع پر مسلمان بڑی خوش فہمی میں تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کا قافلہ لٹا پٹا تھا، وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی مسیحا کھڑا ہو اور مسلمانوں کے اس منتشر شیرازے کو جمع کرنے کی کوشش کرے. اس لیے ان کو پاکستان کے نظریے میں ایک خواب نظر آیا، وہی خواب جو آج اکثریتی طبقہ 2014 سے دکھا رہا ہے. اچھے دن آئیں گے. تو نظریہ پاکستان بھی اسی بنیاد پر قائم ہوا کہ حکومت الہیہ قائم ہوگی، ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی، قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، اور اسلام اس میں اصل فیصلہ کرنے والا ہوگا، اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا. ہاں، بڑے اچھے اچھے خواب تھے. اور جب مذہب کے نام پر دنیا کو بیوقوف بنانا چاہیں آپ، تو اس سے بڑا ہتھ کنڈا اور کوئی کارگر نہیں ہے. اور 2014 کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہتھ کنڈا کام کر رہا ہے. تو اس موقع پر بہت سارے لوگ، بلکہ عوام الناس کی بات چھوڑیے، خود علماء کرام جو تھے وہ لوگ بھی دو حصے میں تقسیم ہو گئے. علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد نظریہ پاکستان کی حامی ہو گئی، اور وہ حامی اس بنیاد پر نہیں ہوئے تھے کہ وہ صرف پاکستان کو پاکستان کے طور پر چاہتے تھے. ان کا سوچنا یہ تھا، اس میں بہت سارے اہل حدیث علماء بھی تھے، بہت سارے دیوبندی علماء بھی تھے. شبیر احمد عثمانی وغیرہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، مولانا ثناء اللہ امرتسری وغیرہ. مولانا ثناء اللہ امرتسری تو خیر ان کی حیاتی زیادہ طویل نہیں رہی. تو بہت سارے علماء انہوں نے اس کے اندر اسلام کی نشت ثانیہ سمجھی اور اس بنیاد پر اس نظریے کی حمایت کی. جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ابن تیمیہ کی تعلیمات کے رمز شناس تھے، انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کا جو جغرافیائی نقشہ ہے اور یہاں کا جو تہذیبی ورثہ ہے اور یہاں کی جو زمینی ڈیمانڈ ہے، اس چیز کو مولانا ابوالکلام آزاد نے پوری گہرائی اور گہرائی سے بھانپا. اور اسی لیے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے کھڑے ہو کر انہوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی. نظریہ پاکستان کے مخالف تھے، اور آج تک مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے جو لوگ رائے دیتے ہیں، کوئی ان کے موافق ہے، کوئی ان کے مخالف ہے، لیکن نظریہ پاکستان کے جو موافق تھے وہ بھی اب پاکستان بننے کے بعد ان کی صورتحال کیسی رہی وہ آپ سبھی جانتے ہیں. خود مولانا مودودی جو نظریہ پاکستان کے بعد میں قریب چلے گئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی حکومت قائم ہو. انہوں نے 4 مصطلحات ایجاد کی، مصطلحات 4. اس کے علاوہ ان کی کچھ نئی اصطلاحات تھیں. حاکمیت، الحکم للہ. میں عقیدے والے موضوع پر تھوڑا سا مؤخر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب تو جو وہ صورتحال ہے جو زمینی سطح پر ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد ہم آئیں گے کہ عقدی ناحیے سے جماعت اسلامی کے نظریات کہاں تک میل کھاتے ہیں اسلام کی
صحیح تعلیم سے اور صحیح اسلام کے صحیح عقیدے سے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو حکومت الہیہ کا خواب تھا وہ پارا پارا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہیں سے انہوں نے عوام کا رخ کیا، جماعت اسلامی کی تشکیل دی، اور جماعت اسلامی کی تشکیل کے بعد پھر انہوں نے جماعت کو کچھ مخصوص اصول و نظریات پر ان کی تربیت کا بیڑا اٹھایا، جس میں سے سب سے اہم چیز کیا تھی؟ الحاکمیت۔ اور الحاکمیت پر گفتگو میں آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ الحاکمیت کیا ہے؟ یہ کہتے تھے کہ صاحب اگر آپ موحد ہیں تو آپ حاکمیت کو مانے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حاکمیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے مابین پیش آمدہ سارے کے سارے معاملات میں جب تک آپ فیصل حکم اللہ رب العالمین کو نہیں بناتے تب تک آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ ہے نظریہ حاکمیت۔ انہوں نے کہا کہ حاکمیت ایک مسلمان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو صحیح معنوں میں معبود تبھی وہ مان سکتا ہے جب وہ اپنے تمام معاملات میں فیصل اللہ رب العالمین کو مانے، اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے کوئی اور حکم نہ چلنے دے۔ یہ جو پارلیمنٹ کا سسٹم ہے، یہ جو کمیونسٹ کا نظام ہے، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اشتراکی نظام ہو، سرمایہ دارانہ نظام ہو، یا انسانوں کا قائم کردہ کوئی بھی شیوعی نظام ہو، یہ سارے کے سارے نظام یہ کفر اور طاغوت کے نظام ہیں، اور ان نظاموں کا حامی یا ان نظاموں کو ماننے والا وہ سب کا سب بندہ، وہ سارے کے سارے بندے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا حاکم ہے اور اس کی دنیا ہے، اس کی دنیا میں اسی کا حکم چلے گا، اس کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ یہ ہے نظریہ حاکمیت جس کو لے کر کے مولانا مودودی کھڑے ہوئے۔ دوسرا ان کا اصول تھا جاہلیت۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو مسلم سماج ہے یہ اسلام سے پہلے والی جو جاہلیت تھی اس سے بھی خطرناک قسم کی جاہلیت میں پہنچ چکا ہے، اس سے بھی خطرناک قسم کی جاہلیت میں لت پت ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ مسلم معاشرہ قریش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار مکہ تھے، ان کے جن اعمال کو جاہلیت کہا گیا ہے ان سے زیادہ خطرناک اعمال میں آج کا اسلامی معاشرہ یا مسلمانوں کا معاشرہ پایا جاتا ہے۔ تو یعنی پورے کا پورا معاشرہ جاہلیت کے اندر سانس لے رہا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے پورے معاشرے کی ایک طریقے سے تکفیر تک معاملہ پہنچا دیا۔ ابھی میں اس کی کچھ تفصیل بتاؤں گا کہ کیا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہ واقعتاً اس حد تک چلے گئے تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کے اوپر الزام یا اتہام باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل میں آگے ذکر کروں گا، آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں اگر یہ پوائنٹ میرے ذہن سے نکل جائے۔ مولانا مودودی جس زمانے میں تھے اس زمانے میں مختلف قسم کے فتنے نمودار ہو چکے تھے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے اچھا کام کرنے کی کوشش کی۔ ان کے زمانے میں غلام احمد قادیانی کا فتنہ اٹھا، ٹھیک ہے، قادیانی فتنہ یا قادیانی مسئلہ کے نام سے انہوں نے اس کے رد پر کتاب لکھی، اور وہ کتاب ان کے لیے جان کا جنجال بھی بنی، جیسا کہ تاریخ میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک سبب ان کے زمانے میں انکار حدیث کا فتنہ کھڑا ہوا۔ انکار حدیث کے موضوع پر انہوں نے 2 کتابیں لکھی۔ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی؟ 2 کتابیں لکھی۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز ذہن میں رہے کہ تحریکیت کے بانی مبانی مولانا مودودی تھے، اور مولانا مودودی کے افکار سے کیسے بعد میں دیگر تحریکیں پھلی اور پھولی،
اور کیسے مولانا مودودی کے فکر کو لے کر انہوں نے اگر سیر کی بات کہی تھی تو بعد میں وہ معاملات سوا سیر ہو گئے. یہ چیز میں مانتا ہوں اور اس چیز کو ہر ایک کو ماننا چاہیے کہ اگر انہوں نے سیر کی بات کی تو بعد میں آنے والوں نے اس کو سوا سیر کر دیا. انہوں نے حکومتوں کے خلاف کھلی بغاوت سے روکا. ایک بات انہوں نے اپنے تئیں، لیکن اپنی کتابوں میں اسلامی معاشرے کو کافر معاشرہ قرار دیا. حاکمیت کے موضوع کو لے کر، جاہلیت کے موضوع کو لے کر آپ تفہیم القرآن کو پڑھیں، ان کی مصطلحات اربع پڑھیں، ان کی اور جو کتابیں لکھی گئیں تفہیمات، تنقیحات، یا اسی طریقے سے ترجمان کیا نام ہے، ترجمان الاسلام کے نام سے، اور الجہاد فی الاسلام. تو انہوں نے جو کتابیں لکھی ان کتابوں میں انہوں نے اس فکرے کو، یعنی حاکمیت کے فکرے کو، جاہلیت کے فکرے کو، اور اتنا برگشتہ کر دیا مسلم نوجوانوں کو اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد سے، کہ وہ بعد میں چل کر اس راہ پر گامزن ہو گیا جس راہ پر مودودی کھلم کھلا گامزن کرنا نہیں چاہتے تھے. یہ چیز میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ معاملات جتنے ہیں اتنے ہی بیان کیے جائیں. کشمیر کے موضوع پر آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کا ایک بہت سلگتا موضوع کشمیر کا موضوع ہے. کشمیر کے موضوع میں پاکستان کی مداخلت، پاکستان کا خفیہ طور پر کشمیر کے اندر جہادی عناصر کو سپورٹ کرنا اور حکومتی سطح پر اس کا انکار کرنا، اس طرح کی صورتحال مودودی کے زمانے میں بھی پائی گئی اور مودودی نے اس پر نکیر کی. افغانستان کے اندر جب روس کا قبضہ ہوا، وہاں پاکستان فوج باقاعدہ دخل اندازی کر کے اور وہاں علانیہ طور پر نہیں، پاکستان سے خفیہ طور پر افغانی حکومت کے خلاف بغاوت کی جائے، اس کی بھی مخالفت کی. تو گویا مودودی یہ چیز ماننی ہوگی کہ مودودی اپنی حد تک انہوں نے کھلم کھلا حکومتوں کے خلاف بغاوت کو بھی اچھا نہیں سمجھا، اسی طریقے سے انہوں نے دو چہرہ رکھنے سے بھی روکا کہ آپ ظاہری طور پر حکومت کے موافق رہیں اور اندر اندر ریشہ دوانیاں کریں اور سازشوں کا جال بنتے چلے جائیں اور حکومتوں کو گرانے کی کوشش کریں. تصریحات مودودی کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے اقتباسات پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن موضوع چونکہ مختصر ہے، محاضرے میں وہ سارے اقتباسات ہم پیش نہیں کر سکتے. تصریحات کے اندر انہوں نے ان چیزوں کو واضح طور پہ ذکر کیا ہے. تو گویا مولانا مودودی خفیہ طور پر اوپر سے موافقت ظاہر کر کے اندر سے اس کی مخالفت والے ماحول، یعنی سری طور پر حکومت وقت کے خلاف ریشہ دوانیوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس سے روکا انہوں نے. اسی طریقے سے حکومتوں کے خلاف کھلی بغاوت کو بھی انہوں نے روکا. انہوں نے یہ بات کہی کہ جس ملک کے اندر آپ ہیں اس ملک کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے آپ اپنی دعوت کو آگے پھیلائیں. یہ انہوں نے نظریاتی طور پر کہا، لیکن عملی طور پر جب انہوں نے حاکمیت کا نظریہ پیش کیا، جاہلیت کا نظریہ پیش کیا، ان تعلیمات نے اس وقت کی صورتحال کو، جو اجتماعی صورتحال تھی، اس صورتحال نے اس پر پیٹرول چھڑک دیا اور نوجوانوں میں ایک آگ لگا دی. انہوں نے پورے سماج کو کافر سمجھنا شروع کر دیا، پورے سماج کو جاہلی سماج سمجھنا شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ حکومتوں کے خلاف کھلی بغاوت پر آمادہ ہو گئے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ خاموش رہیں تو بات زیادہ اچھے انداز میں کہی جا سکتی ہے. یا پھر آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ جی مشاہد جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا مودودی نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نظریات پیش کیے، اور وہ سارے نظریات، وہ سارا بیج بویا جس بیج نے نوجوان نسلوں میں آگ لگا دی، ان کو تشدد پر آمادہ کر دیا،
ان کو اپنی سوسائٹی سے کاٹ کر رکھ دیا. وہ اپنا مد مقابل کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے یہ سب سارے کے سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں. جب انہوں نے پوری دنیا کو کافر سمجھنا شروع کر دیا اور مسلمان صرف اپنے آپ کو سمجھنے لگے تو ظاہر سی بات ہے عزلت نشینی ان کے اندر آ گئی. عزلت نشینی یعنی سوسائٹی سے کٹ کر رہنے کا مزاج. سوسائٹی سے کٹ کر رہنے کا مزاج. انہوں نے مودودی کے دیے ہوئے جو بعد کی تعلیمات تھیں ان کی، جو کہ کس طریقے سے اصلاح کا کام کیا جائے، فرد کی اصلاح ہو، پھر سماج یہ خانوادے کی اصلاح ہو، پھر سوسائٹی کی اصلاح ہو، اور جب عوام کا مزاج بن جائے بس اچانک اٹھو اور تختہ پلٹ دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ترتیب مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہن کی ترتیب تھی کہ آپ ڈائریکٹ اٹھو گے، بغاوت کرو گے، مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک معاملہ یہ چل رہا ہے کہ آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں. اور پاکستان میں انہوں نے جب حکومت بن رہی تھی، قوانین بن رہے تھے، انہوں نے اپنا پورا یوگدان دیا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ اسلامی نظام کے نفاذ کی راہیں ہموار کی جا سکیں. انہوں نے پوری کوشش کی. انہوں نے جس پارلیمنٹری نظام کو طاغوت کا نظام قرار دیا تھا، سرنڈر کر کے اس پارلیمنٹ کے اندر داخلے کو بھی جائز قرار دیا. فاطمہ جناح کی موافقت بھی انہوں نے کی. ہاں، سارا سب کچھ. یعنی وہ ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ ایک مفکر کا جو ذہن ہوتا ہے، اس مفکر کے ذہن سے وہ سوچ رہے تھے. انہوں نے اپنی نظر سے جو کتابیں لکھی اور جو باتیں لکھی اور جو معاشرے کی تصویر کشی کی، وہ اور اس کے اصلاح کے لیے جو انہوں نے حل پیش کیا، اس حل کی تلاش میں وہ لگاتار بڑھتے رہے. اور انہوں نے مسلح جد و جہد کی راہ کو اختیار نہیں کیا. یہ چیز جو ہے ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر الزام ہے اگر یہ کہا جائے کہ بعد کی تحریکوں میں جو مسلح جد و جہد اور تشدد پسندی کا رخ پروان چڑھا، یہ بعینی ہی وہی ہے جو مودودی کے افکار میں ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہوگی. لیکن مودودی کے افکار نے ان لوگوں کو ہتھیار اٹھانے کے مرحلے تک پہنچایا، یہ بات بھی صحیح ہے. یہ بات بھی صحیح ہے. اب میں اس پر آتا ہوں کہ مودودی رحمت اللہ علیہ، ایک چیز میں اور ذکر کر دوں یہاں پر اس سے پہلے کہ مودودی سے ہم آگے بڑھیں. مودودی نے تفہیم القرآن کے اندر جب وہ آیت کریمہ اس پر گفتگو کی ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء. اس آیت پر گفتگو جب انہوں نے کی ہے، وہاں انہوں نے ایک اتنی عظیم بات کہی ہے کہ وہ عظیم بات اس وقت ہم کو تو سمجھنے کی ضرورت بعد میں ہے، جماعت اسلامی کے ماننے والوں کو سمجھنے کی ضرورت پہلے مرحلے میں ہے. اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے جو پرانے مفسرین تھے، امام قرطبی اور جتنے دیگر مفسرین تھے، انہوں نے جو کہا اس آیت کی تفسیر میں وہ تو کہا ہی. انہوں نے اس کو اس حوالے سے لیا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، کہ اگر کوئی بندہ بلاد کفر میں رہ رہا ہے، ایسی جگہوں پر رہ رہا ہے جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے اور ایک اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی حکومت ہے، اگر وہ ملک جہاں کافروں کے ساتھ مسلمان رہ رہے ہیں اور مسلمان وہاں ستائے جا رہے ہیں، تو کیا وہ ملک جو مسلمانوں کا ملک ہے اس کے لیے جواز ہے کہ وہ غیر مسلم ملک میں یا کافروں اور مسلمانوں کا جو مخلوط ملک ہے وہاں مسلم اقلیت پر ہونے والے ظلم پر دخل اندازی کر کے وہاں کے مسلمانوں کی مدد کرے؟ ایک مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک مسئلہ ہے. اور اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے مودودی نے لکھا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے. پہلے بھی متقدمین مفسرین نے بھی لکھا ہے، لیکن مولانا مودودی نے اقوام متحدہ کی جو چارٹرڈ ہیں، اقوام متحدہ کا جو منشور ہے، اس منشور کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا کے ممالک بین الاقوامی معاہدات میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
اقوام متحدہ کے جتنے ممالک ہیں ان کے آپس میں معاہدات ہیں، اور ان معاہدات کی روح سے ایک ملک دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے انہوں نے دلیل اسی آیت سے پیش کی کہ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، کسی قسم کی ولایت آپ کی ان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس آیت میں یعنی ولایت سے دو چیزیں مفسرین نے مراد لی ہیں، ایک ارث کی موالات اور ایک نصرت کی موالات، ان کی تائید کرنا، ان کی مدد کرنا، ایک یہ معنی بھی لیا ہے. اور دوسرا معنی وراثت کا معاملہ، کہ وراثت اگر کوئی بلاد کفر میں باقی بچ گیا اور اس کے رشتہ دار باقی چلے گئے بلاد اسلام میں، تو اب یہ بلاد کفر والا بلاد اسلام والے کا وارث ہوگا یا نہیں ہوگا. اس حوالے سے بھی جب کہا کہ ما لکم من ولایتہم من شیء، تو مفسرین نے ذکر کیا، گرچہ اس کو کہا کہ یہ بعد میں منسوخ کر دیا گیا. تو مودودی نے اس کو نئے تناظر میں اس طریقے سے بیان کیا. آج آپ کو نہیں لگتا کہ اس پوائنٹ کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے؟ آج جب پوری دنیا کے اندر بشمول ہندوستان اور پاکستان اور جو ہمارے ارد گرد کے ممالک ہیں، دنیا کے سارے ممالک، جب اقوام متحدہ کے چارٹرڈ کے مطابق آپ ان کے ساتھ، آپ کا اشتراک ہے ان کے ساتھ، آپ نے معاہدات پہ دستخط کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب معاہدہ کوئی ہو تو اس کو مکمل کرو، ہے کہ نہیں؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ قرآن کا حکم ہے. تو مودودی نے، اب آپ دیکھیے کہ ان کی کتنی آفاقی سوچ تھی. انہوں نے کہا کہ اگر جیسے مثال کے طور پر پاکستان کا مسئلہ ہے، ہندوستان کے اندر اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو پاکستان براہ راست وہاں سے خفیہ طور پر کوئی اگر چاہے کہ یہاں آ کر کے مدد کرے تو یہ چیز درست نہیں ہے. لیکن یہ مودودی کی سمجھ کیا خود ان کی جماعت کے لوگوں نے تسلیم کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کی؟ نہیں کی. باقاعدہ اس وقت وہاں کی طرف سے جو دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں جماعت اسلامی کو ماننے والی تنظیمیں سر فہرست ہیں. وہ تنظیمیں سر فہرست ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ خود مودودی کی بیان کردہ چیز کو نہیں مان رہے، بلکہ سعودی عرب کو جو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت پر اور اسلامی دستور پر قائم ہے، ان کے اوپر نقد کرتے ہیں کہ اگر ہندوستان میں کہیں پر مسلمانوں پر کوئی چیز ظلم اور جبر کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو سعودی عرب کیوں اسٹینڈ نہیں لیتا؟ سعودی عرب اسٹینڈ کیوں نہیں لیتا؟ ارے بھائی، اگر سعودی عرب اسٹینڈ نہیں لیتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ خود آپ کے امام کی بیان کردہ تصریحات کے مطابق ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ تدخل کریں؟ ہاں، آپ قرآن و سنت چھوڑ دو، قرآن و سنت تو آپ کو ماننا نہیں ہے، اپنے امام کی بات کو تو مانو. جب اقوام متحدہ کے معاہدات کے دور میں پوری دنیا کے ممالک بدھے ہوئے ہیں، سعودی عرب کے ہندوستان کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ معاہدات ہیں یا نہیں ہیں؟ معاہدات ہیں. پھر اگر سعودی عرب تدخل نہیں کرتا تو اس پر ان کا مواخذہ کس بنیاد پر آپ کر رہے ہیں؟ جبکہ آپ کے امام نے خود یہ بات کہی ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہو تو براہ راست کوئی حکومت اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتی. اس چیز کو جو ہے میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا. میں آگے بڑھتے ہوئے ایک بات ذکر کروں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات تھی وہ کہاں کی تھی؟ برصغیر کے پاس کی تھی، متحدہ ہندوستان کی تھی. متحدہ ہندوستان میں ایک طرف متشدد ہندو مذہب کٹر پنتھی تھے. کٹر پنتھ چاہے جہاں کا بھی ہو وہ مضر ہے، آپ جانتے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ مسلمانوں میں سے کٹر پنتھ یہ ہیں تو غیر مسلموں میں سے جو کٹر پنتھ ہیں ان کے ڈانڈے بھی اورنگ آباد ہی سے جا کر ملتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب اتفاق ہے، مجھے نہیں معلوم یہ تاریخ کا کیسا مذاق ہے. جی، اور آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ
کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو دونوں مذہب کے کٹر پنتھ کے جو بانی مبانی ہیں ان کے علاقے ایک ہی طرف کے علاقے ہیں، اور یہ عجیب و غریب اتفاق ہے. تو یہاں پر ایک تو غیر مسلم چیلنجز، پھر مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے اندر جو بگاڑ آ چکا تھا، اس سارے پس منظر میں مودودی نے اپنی وہ تعلیمات دی جو تعلیمات انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. حاکمیت پر میں ایک بات اور کہہ دوں کہ اب تھوڑی سی میں گفتگو عقیدے پر کر لوں کہ عقیدے کے ناحیے سے ان پر کیا گرفت ہے، پھر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے بعد میں معاملات کیسے بنے. عقیدے کے حوالے سے مولانا مودودی پر اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مودود کی طرف منسوب ہیں. ان کے باپ دادا میں کس کی طرف منسوب ہیں؟ مودود کی طرف منسوب ہیں. جو معین الدین چشتی کا نام آپ نے سنا ہوگا، کون تھے یہ؟ جی، معین الدین چشتی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ عام طور سے ہمارے ہاں جو ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے وہ دیوبندیوں کا ہے، اور دیوبندیوں کا عقیدہ جب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تو بتایا تھا کہ ان لوگوں نے خود عقائد علماء دیوبند میں اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ وہ فروع میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، اصول میں اشعری اور ماتریدی ہیں، اور سلوک میں 4 طرق میں سے کسی طریق کو مانتے ہیں: نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری. یہ 4 طرق ہیں. تو نقشبندی اور چشتی، یہ چشتی کا جو طریق ہے یہ معین الدین چشتی کا ہے. ٹھیک ہے. گویا یہ معین الدین چشتی تصوف کے جو 4 طرق ہیں ان میں سے ایک طریق کے بانی سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتلانے کی ضرورت کیا ہے تاکہ تصوف سے ان کے ڈانڈے کیسے ملتے ہیں اس چیز کو آپ سمجھیں. تو مودود جو تھے وہ معین الدین چشتی کے شیخ الشیوخ تھے، ان کے اساتذہ کے استاذ. ٹھیک ہے. جب یہ صورتحال تھی تو تصوف تو اپنے آپ وراثتاً انہوں نے پائی ہے، معین الدین چشتی کے بھی استاذ تھے وہ، تو ظاہر سی بات ہے تصوف کا جو معاملہ ہے وہ خاندانی تھا. اور پھر سادات سے ہونے کا نشہ اس کا اپنا ایک نشہ ہے. ہاں، اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، کچھ لوگوں کو برا لگے گا، لیکن تاریخ میں کیا کروں، مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آتی بات کہ میں بہت سارے احوال ہوتے ہیں، ظروف ہوتے ہیں کہ مطلب کچھ چیزیں کھل کر کہنا مشکل ہوتا ہے. تو سادات کا بھی نشہ تھا، تصوف کا بھی نشہ تھا. اچھا، سادات سے کا نشہ ہونے کی وجہ سے تہران سے قریب تھے، تہران سے قربت یہ صرف کاز ایک ہونے کی وجہ سے نہیں تھا کہ ان کا بھی کاز تھا. وہاں بھی خمینی نے نعرہ کیا دیا تھا؟ اسلامی انقلاب. کیا نعرہ دیا تھا؟ اسلامی انقلاب. اسلامی انقلاب کا نام دینے کی وجہ سے یہاں یہ لوگ اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، تو ان کو اپنا خواب پورا ہوتا ہوا دکھائی دیا تہران کے اندر. کہا کہ چلو وہ شیعہ ہیں، شیعہ صحیح، پر ہیں تو مسلم، نام تو اسلامی انقلاب کا دے رہے ہیں، لہذا ان کے دمچھلے بن گئے. سمجھ میں آ رہی گفتگو؟ تو خمینی کے بہت گہرے دوستوں میں سے تھے مودودی، اور مودودی کی تعلیمات کا بہت گہرا اثر رہا ایرانی انقلاب پر. جہاں خمینی کی تحریروں نے کام کیا وہاں مودودی، ہاں یہ بات بھی یہاں ذکر کرنے کی ہے کہ مودودی کی تحریروں نے نہ صرف اہل سنت کی صفوں میں بلکہ تشیع کی صفوں میں بھی وہاں بھی ایرانی شاہ کے خلاف بغاوت کا جو ماحول کریٹ ہو رہا تھا اس ماحول کو بنانے میں مودودی کی تحریروں نے پیٹرول کا کام کیا. یہ چیز ماننی ہوگی. سمجھ آ رہی بات؟ تو خمینی انقلاب، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ خمینی کا جو انقلاب تھا اور وہاں سے تشیع کا جو رخ لیا معاملات نے، اس سے پہلے کا تشیع اتنا خطرناک نہیں تھا، اتنا دموی
یا اتنا پرتشدد یا اتنا اہل سنت والجماعت کی بیخ کنی پر مائل نہیں تھا جتنا خمینی کے انقلاب کے بعد ہو گیا. خمینی نے جو کتاب لکھی اور ولایت الفقیہ کا جو نظریہ پیش کیا، ولایت الفقیہ کے نظریے کا موجد ہے خمینی، ولایت الفقیہ کا جو نظریہ پیش کیا. اب تشیع پر گفتگو ایک دوسرا رخ لے لے گی، میں اس پر نہیں جانا چاہتا. بہرحال یہ حضرت مودودی علیہ الرحمہ، ان کو بس اسلامی انقلاب کے نام نے متاثر کیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ولایت الفقیہ کا نظریہ کیا ہے اور اس نظریے کی مار آگے کہاں پڑنے والی ہے اور اہل سنت کا انجام وہاں کیا ہونے والا ہے. یہ تحریکی مزاج کے حاملین تھے، انہیں حکومت چاہیے تھی، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آگے چل کر ہوتا کیا ہے. مودودی کی یہ جو افکار ہیں یہ اس کے ڈانڈے زمانے قدیم سے جا کر ملتے ہیں. توحید حاکمیت کا جو نظریہ پیش کیا یہ بعین ہی وہی ہے جو خوارج میں پیش کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے مابین جنگ کے موقع پر، جب واقع تحکیم پیش آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان الحکم الا للہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ کلمۃ حق ارید بہا الباطل. انہوں نے اب یہاں سے جب ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے ان کے ڈانڈے ملتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے کی جو تقسیمات ہیں اور عقیدے کے اندر جو فرق ہیں ان کو گہرائی سے انہوں نے سمجھا نہیں. اس لیے ان کی گفتگو میں تو کہیں کہیں آپ خوارج کا نام پائیں گے، معتزلہ کا نام پائیں گے. اب ابھی منکرین سنت کی بات میں کر رہا ہوں، غلام احمد پرویز کا معاملہ ہو، چکڑالوی کا معاملہ ہو، سر سید کا معاملہ ہو، فتنہ انکار حدیث کا جو معاملہ ایک باب ہے، گرچہ اس پر انہوں نے کتاب لکھی مولانا مودودی نے، لیکن انکار حدیث کے باب میں خود ان کا معاملہ کیا رہا ابھی میں اس پر اصل میں گفتگو بڑی پرپیش ہوتی چلی جاتی ہے، میں مختصر سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو توحید حاکمیت کا جو انہوں نے تصور پیش کیا یہ بعینی وہی تصور ہے جو خوارج کا ہے، اور جب خوارج کا تصور ہے تو حکم بھی وہیں سے آپ کشید کریں گے. خوارج کا بھی معاملہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے دونوں کی تکفیر کر دی، علی رضی اللہ عنہ کی بھی تکفیر کی، معاویہ کی بھی تکفیر کر دی. عام صحابہ کرام کی تکفیر تک پہنچ گیا معاملہ. اور معاملہ کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ. اس معاملے کے اندر یہاں یہ بات بتانا کلیئر کرنا ضروری ہے کہ توحید حاکمیت یہ کوئی چیز اس کا وجود ہی نہیں ہے. توحید حاکمیت اللہ رب العالمین کو حاکم ماننا یہ بندے کا فعل ہے. یہ کس کا فعل ہے؟ بندے کا فعل ہے. اور بندے کے افعال توحید الوہیت کے اندر داخل ہیں. بندے کے افعال کس کے اندر داخل ہیں؟ توحید الوہیت کے اندر داخل ہیں. اور اگر آپ دوسرے اعتبارات سے دیکھیں تو اس کا مدخل توحید ربوبیت کے اندر ہے. تو یعنی یہ توحید الوہیت یا توحید ربوبیت یا دونوں کے اندر یہ آلریڈی پہلے سے موجود ہے، اس کو الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ حاکمیت کا جو تصور انہوں نے پیش کیا اس کے اندر ہوا کیا کہ انہوں نے دین کے معاملات کے تفریق کو نہیں سمجھا. انہوں نے عقائد، عبادات اور معاملات، عقائد، عبادات اور معاملات ان تینوں کی تقسیم کو منحوس خاطر نہیں رکھا. عقائد اور عبادات کا حکم الگ ہوگا. معاملات کا باب آپ جانتے ہیں کہ اسلامی فقہ میں مصالح مرسلہ کے نام سے ایک چیز ذکر کی جاتی ہے، اس کا زیادہ تعلق مصالح مرسلہ سے ہوتا ہے جو اہل حل و عقد کی ثوابدید پر منحصر ہوتا ہے. یہ کہنا کہ کوئی فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے سوائے اللہ کے فیصلے کے، تو بھائی قرآن و سنت کے احکام قیامت تک کے آنے والے حالات کے لیے تو نہیں ہے نا، تفصیل کے ساتھ. اسی لیے ائمہ اعظام نے باقاعدہ مصالح مرسلہ کا اور معاملات کے باب کو چوپٹ کھلا رکھا ہے، معاملات کے باب کو. تو یہ چیز انہوں نے اس میں تفریق ملحوظ نہیں رکھی. اسی وجہ سے انہوں نے ٹھوکر کھائی حاکمیت کے مفہوم کو سمجھنے میں. اچھا، اس کے بعد یہ فکر جو انہوں نے بر صغیر کے اندر پیش کی، یہ معاملہ جب مصر میں پہنچا، جب مصر کے اندر پہنچا، تو میں یہ اس سے پہلے بات مکمل کر لوں کہ ان کا تعلق جا کر کے کس سے جڑتا ہے؟ خوارج سے. اس کے علاوہ معتزلہ سے ان کے ڈانڈے ملتے ہیں.
اس لیے کہ معتزلہ کے اصول خمسہ آپ نے پڑھے ہیں. یہ سب باتیں میں یہ کہہ رہا ہوں، عام طور پہ جماعت اسلامی پر گفتگو کرتے ہوئے لوگ ان مسائل کو ذکر نہیں کریں گے. آپ دیکھیے گا ان مسائل کو نہیں دیکھتے، جبکہ اساس وہی ہے، جبکہ اساس اختلاف کی بنیاد وہی سے ہے. معتزلہ کے جو اصول خمسہ ہیں آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں عدل کا مضمون ہے، عدل، توحید، اسی طریقے سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر. انہوں نے بھی وہی شاندار سے پرکشش نعرے، عدل و انصاف کا بول بالا ہو، حق بات کی تلقین کی جائے چاہے گردن کٹ جائے. ہاں سمجھ میں آ رہی بات؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو مضمون معتزلہ کا تھا، ان کے یہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بیانی کیا وہی مضمون آپ کو نظر نہیں آتا؟ دیکھیے آپ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں وہ معاملہ نہیں ہے. آپ کہیں کہ ہم معتزلہ میں سے نہیں ہیں، خوارج میں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ معتزلہ میں سے ہم بھی آپ کو نہیں مان رہے، خوارج میں سے ہم بھی نہیں مان رہے، لیکن آپ کے اصول خوارج کے ہیں، آپ کے اصول معتزلہ سے ملتے ہیں. اور اس کے بعد تصوف سے ڈانڈے تو مل ہی گئے، جیسا کہ آپ نے دیکھا. اتنا ہی نہیں، دیوبندی گھرانے سے تھے. کس سے تھے؟ دیوبندی گھرانے سے تھے. اور دیوبندی علل اعلان 50 علماء کی دستخط سے یہ بات ثابت ہے کہ عقیدے میں کیا ہے؟ اشعری اور ماتریدی. تو جماعت اسلامی سے ہمارا اختلاف صرف منہج کا ہے یا فروعی ہے، یہ کہنا درست ہے؟ ایک بندہ اہل حدیث بھی ہو اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارموں کے ساتھ انتساب بھی رکھتا ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ دن اور رات اکٹھا ہو گئے، آگ اور پانی اکٹھا ہو گئے. یہ ویسے ہی متضاد بات ہے. ناممکن ہے کہ اہل حدیث بھی ہو بندہ اور جماعت اسلامی سے بھی جڑا ہوا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اور منہج عقیدے سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. عقیدے ہی کا پرتو انسان کے منہج پر ظاہر ہوتا ہے. جیسا عقیدہ ہوگا ویسا اس کا منہج ہوگا. اس لیے عقیدے اور منہج کی تفریق سلف نے اس کو درست نہیں سمجھا ہے. یہ بات نوٹ کر لیجئے. تو یہ چیز میں نے بتایا آپ سے کہ مودودی کے عقیدے میں خوارج، معتزلہ، اشاعرہ ماتریدیہ اور تصوف، یہ سارے کے سارے مسائل ان کے یہاں پائے جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، اتنا ہی بس ہو گیا؟ اتنا ہی ہو گیا؟ نہیں، ابھی معاملہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہے. اور وہ کیا کہ گرچہ انہوں نے منکرین حدیث پر کام کیا ہے اور منکرین حدیث کو لتھاڑا ہے، منکرین حدیث پر 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن خود انکار حدیث سمجھ نہیں سکے. انہوں نے روایت کے صحیح ہونے کے لیے صرف سند کا صحیح ہونا کافی نہیں سمجھا جو محدثین نے سمجھا ہے. اور وہ سارے کوٹیڈ ہمارے پاس ان کے اقتباسات موجود ہیں، لیکن اگر میں ان کو پڑھنے یا ان کو ڈھونڈنے کے چکر میں پڑ جاؤں تو محاضرہ طول پکڑ جائے گا. انہوں نے کیا شرط لگائی کہ روایت چاہے سند کے اعتبار سے جتنی پختہ ہو، لازم ہے کہ وہ عقل کے خلاف نہ ہو. لازم ہے کہ وہ عقل کے خلاف نہ ہو. اگر وہ عقل کے خلاف جاتی ہے تو پھر چاہے سند کتنی ہی پختہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ روایت بخاری اور مسلم ہی میں کیوں نہ ذکر کی جائے، اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ اصول معتزلہ کا اصول نہیں ہے؟ عقیدہ طحاویہ میں نے آپ کو پڑھایا نہیں اس سلسلے میں کہ نقل پر عقل کو مقدم کرنے کا اصول یہ علم کلام کے ماننے والوں کا ہے، اور یہ علم کلام کے فرقوں میں سے ایک فرقے سے جڑے بھی ہوئے ہیں، اشعری ماتریدی بھی ہیں، اور اعتزالی فکر تعقل پسندی کی وہ یہاں پر کام آ رہی ہے. انکار حدیث کا مسئلہ بھی دراصل جا کر کے اس کے ڈانڈے ملتے ہیں عقیدے سے. اس کے ڈانڈے ملتے ہیں کس سے؟ عقیدے سے. تقدیم العقل علی النقل، چاہے وہ روایت سند کے اعتبار سے کتنی ہی پختہ کیوں نہ ہو، اگر وہ صریح عقل سے متصادم ہے، ان کی اپنی عقل اس سے متصادم ہو تو اس کو نہیں تسلیم کریں گے.
لیکن کیا یہ صرف ان کا نظریہ ہے یا واقعی ایسا انہوں نے کیا بھی ہے؟ ایسا انہوں نے کیا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو روایت صحیحین کے اندر آئی ہے ثلاث کذبات والی، اس روایت کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ ایک معزز اور برگزیدہ رسول کی طرف کذب کی تہمت باندھی جائے، اس سے آسان یہ ہے کہ ابو ہریرہ یا کسی اور راوی کو تکذیب کر دی جائے اور کہا جائے کہ انہوں نے جھوٹ کہا۔ روایت بخاری مسلم کی۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت آئی ہے کہ ایک رات میں اتنی بیویوں کے پاس سے گزروں گا اور ایسا کروں گا، وہ جو روایت مشہور ہے نہیں تسلیم کرتے۔ کیوں؟ کہ یہ روایت اسلام کا تمسخر بنا دیتی ہے دنیا کے سامنے۔ ہم لوگوں کو سمجھائیں گے کیسے؟ یہ سب ہماری شریعت میں ہے، آپ کی کھوپڑی میں گھستی نہیں بات، لہذا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا حدیث کے قابل استدلال ہونے کے لیے یہ شرط کسی نے لگائی ہے سلف میں سے کہ وہ عقل کے مطابق ہو؟ جی مشائخ، مودودی کی عبارت ہے، انہوں نے کہا ہے، صریح لفظوں میں کہا کہ بھیا چاہے جتنے ثقہ ہوں لیکن ان کی غلطی کا امکان موجود ہے، انسان ہی تو تھے۔ ارے بھیا بہت پختہ ہم مان لیتے ہیں ان کو، بہت پختہ تھے، لیکن آخر تھے تو انسان ہی، غلطی کر سکتے ہیں۔ اب ان کی بنیاد پر ہم اتنے بڑے بڑے معاملات کو ثابت کرنے لگ جائیں، ہاں اصول کو ثابت کرنے لگ جائیں، یہ میری کھوپڑی میں بات نہیں آتی۔ تو حدیث کے استدلال کے لیے انہوں نے جو تیسری شرط ماری، یہ شرط محدثین کی یا اہل حدیثوں کی یا سلف کی نہیں ہے، اور یہاں سے انکار حدیث کا جو دروازہ غیر شعوری طور پر انہوں نے کھولا وہ قابل اعتراض ہو گیا، اور اس نے ان کو منکرین حدیث کی صف میں لا کھڑا کیا۔ یہ مت کہیے گا کہ ہمیں انکار حدیث پر ان کی کتابوں کا علم نہیں ہے۔ میں نے بتایا آپ سے کہ 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، 2 کتابیں انکار حدیث پر لکھی ہیں، خوارج اور معتزلہ پر منفی گفتگو کی ہے، لیکن عملی طور پر مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ عملی طور پر، آپ نظری طور پر اگر کہیں دیکھ کر کے آپ نے صحیح لکھ بھی دیا، لیکن عملی طور پر اگر آپ نے ٹھوکر کھائی ہے اور آپ کی وہی ٹھوکر بعد کے لوگوں کے لیے بنیاد بن جاتی ہے تو پھر وہ معفو عنہ ہو سکتی ہے؟ آپ کا معاملہ آپ کا اور آپ کے رب کا ہے، آپ جانو آپ کا رب جانے، لیکن دنیا میں جو اس کے اثرات پڑے اس کا کیا اس پر ہم خاموش رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ذرا سا کہ مودودیت پر ہماری گرفت، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب تحریکوں پر گفتگو ہم کریں تو تحریکوں کا سلسلہ ہم جماعت اسلامی سے شروع کریں گے۔ 20ویں صدی کے آغاز سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، پھر اخوانیت وجود میں آتی ہے، اخوانیت کے وجود میں، لیکن ایک بات میں بتلا دوں کہ جماعت اسلامی کا وجود اخوان المسلمین کے بعد ہوا ہے، اخوان المسلمین کے بعد ہوا ہے۔ نظریاتی طور پر مودودی مقدم ہیں، اخوان المسلمین جس نے قائم کی حسن بننا، انہوں نے بھی مودودی افکار کو قبول کر کے ہی اخوان المسلمین کی تشکیل کی، لیکن خود بر صغیر میں جماعت اسلامی کی تشکیل اخوان المسلمین کے بعد عمل میں آئی۔ اس چیز کو آپ اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھیں۔ حسن البنا نے مودودی کے افکار کو سمجھا، اس کو ہضم کیا، اور انہوں نے اخوان المسلمین کی جب بنیاد رکھی مصر کے اندر، وہاں پر انہوں نے کیا کیا، حسن بنا کے بھی تعلقات تصوف سے جا کر جڑتے ہیں۔ حسن بنا بھی صوفی تھے، شاذلی فرقہ ایک تصوف کا مشہور فرقہ ہے، شاذلی فرقہ، اس سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے اس اخوان المسلمین کی بنیاد ڈالی اور اس میں اسی تھیوری پر چلے جو مودودی نے پیش کیا تھا کہ انسان اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے گھر کی اصلاح کرے، اپنے قبیلے کی اصلاح کرے، پھر اپنے سماج کی اصلاح کرے، پھر اپنے شہر کی اصلاح کرے، اور پھر اس کے بعد حکومت کا تختہ پلٹے۔ یعنی تدریجاً مودودی نے نظریاتی طور پر جو تجویز پیش کی تھی، اس تجویز کو انہوں نے بروئے کار لانے کی کوشش کی۔ تو اخوان المسلمین روز اول سے جماعت اسلامی کی تحریک پر قائم ہوئی،
اس کو ذہن میں رکھیے آپ. اساس کون ہے؟ جماعت اسلامی. اور سب سے پہلی قابل ذکر تحریک جو اس کے اثر سے قائم کی گئی وہ اخوان المسلمین. اخوان المسلمین میں سید قطب کا معاملہ، سید قطب بعد میں اخوانی تحریک سے جڑے. اخوانی تحریک سے جڑنے کے بعد سید قطب جب قید میں تھے، اپنے انہی نظریات کی وجہ سے قید کیا گیا، اور قید میں انہوں نے مودودی کی تحریروں کو پڑھا. مودودی کی تحریروں کو پڑھنے سے پہلے وہ ایک نارمل تحریکی شخص تھا، حسن بنا کے دیے ہوئے اصول پر چل رہا تھا. جب مودودی کی کتابوں کو اس نے پڑھا، الجہاد فی الاسلام اور جو دیگر کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد پھر اس نے پرتشدد راستے کو اختیار کیا. مودودی کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس کا مزاج دموی ہو گیا، خون آلود، خون آشام مزاج، یعنی تشدد کی طرف میلان ہو گیا. اور اس نے بھی پھر اس کے بعد فی ظلال القرآن کے اندر اور معالم فی الطریق کے اندر اور اپنی دیگر کتابوں کے اندر اس نے پورے معاشرے کو، ظاہر سی بات ہے مصر کی جو حکومت تھی وہ بھی ظالم و جابر حکومت تھی، اور وہاں اشتراکی نظریات کا غلبہ تھا، کمیونسٹ نظریات کا غلبہ تھا، اور اس ماحول میں ہندوستان کے ماحول سے یکگنا مطابقت تھی، جس کی وجہ سے ان افکار کے پہنچنے کے بعد اس کی تطبیق وہاں پر انہوں نے کی، اور وہاں پر پرتشدد راستے کو، ٹکراؤ کے راستے کو اختیار کیا. تو اس کے بعد اخوان المسلمین اس ڈگر سے ہٹ گیا جس ڈگر پر حسن بنا نے اس کو چھوڑا تھا. وہ راستہ مودودی کا جو پہلا بتایا ہوا راستہ تھا اس پر قائم تھا، جبکہ غلط وہ بھی تھا لیکن پرتشدد نہیں تھا، پرتشدد نہیں تھا، نظریات تو وہی تھے. قطب کے آنے کے بعد سید قطب نے اس نظریاتی تعلیم کو جس پر حسن بنا چلے تھے اس کو اس نے دموی شکل دے دی اور پرتشدد شکل میں تبدیل کر دیا. اور اس کے بعد سے اسی لیے اخوان المسلمین کے اندر یہ دھڑا جو سید قطب کے ڈگر پہ چلا اس کو قطبی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قطبی کہا جاتا ہے. اور وہی ساری گمراہیاں، حاکمیت کا معاملہ ہو، حاکمیت کا فلسفہ جو مودودی نے چھیڑا، جاہلیت کا جو فلسفہ انہوں نے چھیڑا، یہ سارے کے سارے فلسفے انہوں نے ایڈاپٹ کیے من وان، مودودی سے ایڈاپٹ کر کے. اور خلافت و ملوکیت وغیرہ کے اندر جو نظریات پیش کیے گئے ان نظریات کو ایران کے اندر بھی اس کی پذیرائی ہوئی، اس لیے کہ خلافت و ملوکیت کے اندر مودودی نے جس طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ کے تعلق سے جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ملوکیت کے خلاف جو باتیں کہی ہیں، اور اس میں صحابہ اور غیر صحابہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو نہیں بخشا گیا. آپ جانتے ہیں کہ مطلب اس کے ڈاڑے کہاں جا کر کے ملتے ہیں. ہاں، تو وہی نظریات جو معتزلہ نے پیش کیے تھے، عدل اور انصاف اور چھوٹے اور بڑے میں تفریق نہیں، خاندان نوازی نہیں ہونی چاہیے، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خاندان اقربا پروری ہو گئی تھی اور یہ ہو گیا، وہ سارے اصول جو معتزلہ کے ہاں تھے وہ خلافت و ملوکیت میں آپ مودودی کے ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہی نظریات خلافت و ملوکیت جب تہران پہنچی تو وہاں انہوں نے بھی بغلے بجانا شروع کر دیا، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی سے سارے صحابہ کی تکفیر کرتے تھے. ان کو اہل سنت کی صفوں میں بھی اپنا ہمنوا مل گیا جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور خود عثمان غنی رضی اللہ خلفائے راشدین میں سے تھے. ان کی شان میں تنقیص کے پہلوؤں کو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بغلے بجانا شروع کر دیا اور مودودی کی پذیرائی. افکار سے تو پہلے متاثر تھے، اس ناحیے سے اور زیادہ متاثر ہوئے، اور پھر سادات سے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ شیعہ اہل بیت کے حوالے سے آگے کہنے کی ضرورت نہیں. تو تہران میں بھی ان کی مقبولیت کا غلغلہ ہونا شروع ہو گیا، اور وہاں حسن بنا کی کتاب کا بھی، سید قطب کی کتاب کا ترجمہ کیا گیا فارسی میں، مودودی کی کتابوں کو وہاں منتقل کیا گیا. یہ پذیرائی کیوں ہوئی؟ چونکہ ان کو اپنا الو سیدھا کرنا تھا. تو اس طریقے سے یہ تحریکیں فروغ پاتی گئیں.
خود جماعت اسلامی ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاقوں میں مودودی اس ڈگر پر اس جماعت کو لے جانا چاہتے تھے، اور جو منشور اس کے لیے بنایا اس منشور پہ جماعت قائم نہیں رہ سکی۔ شروع میں حسن بنا کے انداز میں مودودی کے افکار کو اڈاپٹ کیا انہوں نے، لیکن پھر بعد میں سید قطب والی فکر جو ہے وہ ان کے اوپر غالب آ گئی۔ لیکن چونکہ غیر اسلامی حکومتیں ہیں اور یہاں پر سید قطب کی طرح وہ کھل کر میدان میں آ نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے سریت کی راہ کو اختیار کیا، کھلی بغاوت کے بجائے سریت کی راہ کو اختیار کیا، اور آج تک وہ اسی اصول کو اپناتے ہوئے اور اپنا شکار ڈھونڈنے کی فراق میں رہتے ہیں، اور وہ اسی ڈگر پر قائم ہیں جس ڈگر پر جماعت اسلامی کے افکار کو اڈاپٹ کرنے کے بعد سید قطب نے ڈالا تھا۔ تو آج کی جماعت اسلامی جتنی بھی ہے، جہاں بھی ہے، وہ سید قطب کے ڈگر پر چل رہی ہے، اور دموی تحریک اس کو کہا جائے گا۔ اور اسی سید قطب نے مودودی کے افکار کا جو ایڈیشن دنیا کے سامنے پیش کیا، اسی ایڈیشن کی کوکھ سے داعش نے، بوکو حرام نے اور اس قسم کے القاعدہ نے جنم لیا، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنی پرتشدد تحریکیں ہیں ان تمام کے اصول و نظریات کہیں نہ کہیں جا کر جماعت اسلامی کے اصول و نظریات سے ملتے جلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ میں وقت کافی لے چکا ہوں، اب میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک چیز اور میں ذکر کر دوں جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کہ ان افکار کو فروغ دینے میں کن چیزوں کو انہوں نے وسیلے کے طور پر استعمال کیا، کیسے یہ اتنے بڑے پیمانے پر پھیلتے چلے گئے۔ اس میں سب سے پہلا طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا کہ انہوں نے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اس پر توجہ کریں، انہوں نے جہاں جہاں بھی ان کا وجود ہے بشمول اپنے ملک نیپال کے، یہاں پر اسلامی سنگھ کے نام سے یہ جماعت کام کر رہی ہے، اور آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں کوئی ہوائی گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلے ذریعہ تعلیم کو اپنا ہدف بنایا، ذریعہ تعلیم، نصاب تعلیم، جہاں جہاں انہوں نے خلفشار برپا کرنے کی کوشش کی، جہاں جہاں انہوں نے اپنے افکار کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا طریقہ اختیار کرنے کی سوچی، وہاں سب سے پہلا دھاوا کہاں بولا؟ نصاب تعلیم پر۔ اس چیز کو نوٹ کیا جائے، نصاب تعلیم پر۔ مصر کا معاملہ ہو، ہندوستان کا معاملہ ہو، پاکستان کا معاملہ ہو، یا پھر سعودی عرب کا معاملہ ہو، سعودی عرب کے اندر بھی ماضی قریب تک جماعت اسلامی کے افراد کا تیار کیا ہوا منہج کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ سعودی عرب کی سعودی عرب کا اخلاص کہیے کہ انہوں نے جب مصر کے اندر جماعت اسلامی پر شکنجہ کسنا شروع ہوا اور وہاں سے وہ لوگ پھانسی کے پھندے پر چڑھائے جانے شروع ہوئے، قید اور بند کی صحبتوں سے ان کو گزارنا مقدر ہو گیا، تو ان میں سے ایک بہت بڑی کھیپ سعودی عرب بھاگی، اور سعودی عرب نے ان لوگوں کو صرف اس لیے پناہ دی کہ اشتراکی نظریات سے فرار اختیار کر کے یہ لوگ آئے ہیں اور کسی بھی طور پر مذہبی نظریات کو رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو پناہ دے دو۔ سعودی عرب نے ان کو اس بنیاد پر پناہ دی، اپنے یہاں ٹھہرایا، اپنے یہاں نوکری دی، اپنے جامعات میں ان کو تعینات کیا، اور پھر انہوں نے، کہتے ہیں سانپ سانپ ہی رہتا ہے، سانپ کو دودھ پلانا اس کی فطرت کو بدل نہیں دیتا۔ سعودی عرب کے ان احسانات کا بدلہ انہوں نے اس طریقے سے چکایا کہ وہاں اپنے منہج کی نشر و اشاعت کے لیے نصاب تعلیم کو ذریعہ بنایا، اور اگر نصاب تعلیم میں کھل کر اپنی بات نہیں کہہ سکے
تو جو کتابیں وہاں مقرر تھیں ان کتابوں کو پڑھاتے ہوئے اپنے اپنے مقاصد کی تکمیل کرنے کی کوشش کی، مزاج بنانے کی کوشش کی۔ درس کے اندر مقرر کوئی بھی ہو، استاذ اگر چاہے تو بہت کچھ اس کے علاوہ اس کے ضمن میں کر لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے سید قطب کا بھائی محمد قطب سعودی عرب کے اندر ایک لمبا عرصہ اس نے گزارا، اور بہت سارے لوگ، کس کا نام لیا جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سعودی عرب کے اندر بھی اس فکر کے ماننے والوں کا وجود ہو گیا، لیکن وہاں کھل کر حکومت کے خلاف کچھ کر پانے کا دم اپنے اندر نہیں پایا جب، تو انہوں نے خفیہ طور پر خفیہ طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور سروریین کا ظہور ہوا۔ کس کا ظہور ہوا؟ سروریین۔ سرور زین العابدین ایک بندہ تھا جو مدینے میں رہتا تھا سعودی عرب کے اندر، بھاگ کر کے آیا ہوا تھا شام وغیرہ کے علاقے سے، وہاں کی حکومتوں کا ستایا ہوا، سعودی عرب نے پناہ دے دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کمبخت نے اپنے افکار کی نشر و اشاعت کی۔ پھر جب سعودی عرب میں حکومت محتاط ہوئی تو وہاں سے بھاگا اور لندن جا کر پناہ لیا، اور لندن جا کر وہاں سے اپنا کام کرتا رہا۔ اور سعودی عرب کے اندر آپ نے سنا ہوگا سفر حوالی، سلمان عودہ، عائز قرنی وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی فہرست ہے۔ اس طرح کے افراد کو اس نے تیار کیا جو بنیادی طور پر اخوانی اور جماعت اسلامی فکر کے حاملین تھے، لیکن ان سے کسی درجے میں کم تھے، کسی درجے میں کم تھے، اس طور پر کہ وہ اشعری ماتریدی نہیں تھے۔ سعودی عرب کے ماحول کے اندر سلفی مزاج پایا تھا، تو سلفی مزاج کسی حد تک رہا ان کا، لیکن اصول ہی میں بگڑ گئے۔ جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ اشعری ماتریدی ہونا ہی مسئلہ نہیں ہے، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اعتزال کی فکر کو اختیار کر رہے ہیں، خروج کی راہ کو اختیار کر رہے ہیں، جو اس سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو یہ لوگ خروج کی راہ پر گئے اور اعتزال کی فکر کو انہوں نے عقل کو مقدم کرنے کی راہ کو اختیار کیا۔ تو اس طریقے سے سروریین کا وجود ہوا۔ تو یہ سارے کے سارے فرقے ان کے ڈانڈے جا کر کے ملتے ہیں کس سے؟ کیا نام ہے، اخوان المسلمین سے، اور اخوان المسلمین کے ڈانڈے جماعت اسلامی سے گھوم پھر کر کے یہ ساری کی ساری تحریکات اور اس کے علاوہ جتنی اور تحریکیں اس وقت کام کر رہی ہیں۔ اچھا، اس طریقے سے ان کو فروغ اور کیسے ملا؟ ایک تو میں نے بتایا کہ مسند درس پہ قبضہ کیا انہوں نے، مسند درس پہ قبضہ کیا، اساتذہ کے طور پر جہاں جہاں تقرری ان کی ہوئی اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا، نصاب تعلیم کو بدلا۔ اسی طریقے سے انہوں نے ان کو بہت سارے حکمرانوں نے تائید کی اپنی دکان کو چمکانے کے لیے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر حکومتیں بہت ساری غلط کام کرنے والوں کو فروغ دیتی ہیں، چشم پوشی کرتی ہیں، کرتے رہیں، جیسے ایسے پڑوس کے اندر ہو رہا ہے۔ حکومت کھل کر کے نہیں کر رہی، لیکن کرنے والوں کو روک بھی نہیں رہی۔ کرنے والوں کی پشت پر کون ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ تو یہ جو سیاست ہے یہ آج کی سیاست نہیں ہے، یہ پرانی سیاست ہے۔ تو اخوانی سیاست اور تحریکی سیاست پر کام کرنے والوں کو کچھ خاص مقاصد کی خاطر فروغ دیا گیا۔ بعض حکومتوں نے ان کو بیک ورڈ سے سپورٹ کیا، بیک سے سپورٹ اس کو فراہم کیا، اس طریقے سے تمویل کی گئی اس کی، اور اس طریقے سے یہ چیز فروغ پائی۔ اس کے علاوہ کیا اتنا ہی نہیں، اس دور میں خاص طور سے انٹرنیٹ کے ایجاد کے بعد سوشل سائٹس کا جو ذریعہ ملا، اس سوشل سائٹس کے ذریعے سے انہوں نے سارے پلیٹ فارموں پر قبضہ کیا، اور ان پلیٹ فارموں پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے زہریلے افکار کی نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع کیا۔ اور اس وقت افسوس یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے ماننے والے افراد کے پاس اس قسم کے زہریلے افکار کا یا مسموم افکار کے مقابلے کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے کسی بھی جگہ پر کوئی تنظیمی طور پر کوئی لائے عمل نظر نہیں آ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، میں کسی ایک کو کٹگھرے میں کھڑا نہیں کر رہا۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ سوشل سائٹس کا استعمال جائز یا ناجائز کے فتووں میں الجھے ہوئے ہیں،
یہ موبائل، اینڈرائڈ موبائل یا آئی فون لڑکوں کے ہاتھ میں دیا جائے نہ دیا جائے، ابھی اس فتوے کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے۔ اس سوشل سائٹس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے زہریلے افکار، باطل افکار کی نشر و اشاعت کے لیے تمام پلیٹ فارموں کو بھر دیا ہے اپنے نمائندوں سے۔ یہ کیا مجرمانہ غفلت نہیں ہے یہ جماعت اہل حدیث کی؟ یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس وقت مسئلہ اس فتوے کی تلاش کا نہیں ہے کہ اینڈرائڈ موبائل استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، ہاں سوشل سائٹس پہ جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس سے دنیا بہت آگے جا چکی ہے۔ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تنظیمی طور پر منظم انداز میں سسٹمیٹک طریقے پر اپنے افکار کی ترویج اور نشر و اشاعت کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور دوسری طرف ہماری جماعت کی نیند ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہاں نہ جانے یہ نیند کب ٹوٹے گی۔ اس لیے میں اس محاضرے کے ذریعے سے اپنے تمام طلباء کو، جتنے مشاہدین ہیں، جتنے سامعین ہیں، ان تمام تک اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث کی سطح پر بھی ہر جگہ سے اس کے تعلق سے بیداری مہم کا آغاز کیا جائے۔ سوشل سائٹس کو اپنے سلف کے منہج کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کیا جائے۔ ان تحریکی منہج کے ماننے والوں نے اور ان تحریکی ٹولوں نے جس طریقے سے بعض ملکوں میں اور بعض علاقوں میں جماعت اہل حدیث کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر باور کرانے اور متعارف کرانے کی سعی نامشکور شروع کر رکھی ہے، یہ چیز مجھے کہنے دیجئے۔ آپ کے ملک نیپال کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو جماعت دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف، پرتشدد مزاج کے خلاف سب سے زیادہ ننگی تلوار ہے، اس جماعت پر پرتشدد جماعت ہونے کے آروپ اور بہتان لگائے جا رہے ہیں، اور سرکار نے اس جماعت کو ایک متطرف، متشدد اور پرتشدد مزاج رکھنے والی جماعت کے طور پر متعارف کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور منظم انداز میں کی جا رہی ہیں، اور اپنے دوستوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے۔ اور ہماری ملی تنظیمیں اپنے وجود و بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ کرسی پر کون آئے اور کون جائے، ہمیں اس جنگ سے فرصت نہیں مل پا رہی ہے۔ ہمارے ادارے اپنے اداروں کے کی چار دیواری سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ نیپال کا معاملہ ہو، ہندوستان کا معاملہ ہو، صورتحال کہیں کی بھی بہت بہتر نہیں ہے۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یقین مانیں ابھی تو سوشل سائٹس کو استعمال کرنے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے منہج کی صحیح وضاحت پیش کر سکیں۔ ہمارے جو نوجوان غلط رخ پر جانے کے کگار پر ہیں، ان کے ہاتھ کو ہم تھام سکیں، اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن دوسرے ناحیے سے اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا، اللہ کی قسم وہ دن دور نہیں کہ پوری جماعت کٹ گھرے میں کھڑی ہوگی، اور اس کے بعد ہم کسی مسیحا کی تلاش میں ہوں گے۔ وَلَا تَحِينَ مَنَاسٍ۔ میرا خیال ہے کہ میری گفتگو کھل کر آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ میں کہاں پر اور کس جگہ سے اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور ملی درد کو محسوس کریں، قومی تشخص کی فکر کریں۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور پڑوس کے اندر جو صورتحال پائی جا رہی ہے، جس طرح کے چیلنجز کا اسلامی دنیا میں اس وقت سامنا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہوش کے ناخن لیں اور بیداری کا ثبوت دیں، اور اپنے نوجوانوں کو سب سے پہلے وہ خود علم سے مسلح ہوں، معرفت اور کلچر کے میدان میں وہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے مدلل انداز میں اس چیز کو سے مسلح ہوں، اور پھر علم کی لڑائی لڑیں، دلیلوں کی لڑائی لڑیں۔ اور اس وقت جس طریقے سے باطل افکار سوشل سائٹس کو استعمال کر کے اپنے نظریات کو پھیلا رہے ہیں، اس طریقے سے ہم سلفی جماعت کے نوجوان بھی میدان میں آئیں
اور اس بات کو ظاہر کریں کہ سلفی سلفی ہوتا ہے، سلفی سلفی ہوتا ہے، سلفی جہادی نہیں ہوتا، سلفی ارہابی نہیں ہوتا، سلفی تحریکی نہیں ہوتا، سلفی سلفی ہوتا ہے جس کا ارہاب سے دور دور تک کوئی ناطہ نہیں، جس کا تشدد کی کارروائیوں سے دور دور تک کوئی ناطہ نہیں، جس کا پرتشدد مزاج سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ اور ہم آج سے عہد کریں کہ ہم اس چیز کو کریں گے، اور یہ چیز صرف میری بات نہیں ہے بلکہ سعودی عرب کے جماعت اہل حدیث کے نامور عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا بھی کہنا ہے کہ اگر باطل منہج کے ماننے والے سوشل سائٹس کا استعمال اپنے باطل افکار کی نشر و اشاعت کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان جگہوں پر ان کا مزاحمہ کریں، اور اگر وہ 100 کی تعداد میں آتے ہیں تو ہم 2000 کی تعداد میں آئیں اور ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی بات وزیر شؤون الاسلامیہ معالی شیخ صالح آل الشیخ سابق وزیر شؤون الاسلامیہ انہوں نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ ضروری ہے کہ سوشل سائٹس کا استعمال کیا جائے، اور جہاں جہاں سے باطل فرقے اپنے باطل مذہب کی نشر و اشاعت کے لیے میدان میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ان کے دلوں میں گھسیڑ دیا جائے اور ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی جائے، اور ہم یہ ثابت کر دیں کہ اگر ہم کرنے پر تل جائیں تو پھر یہ جو نئے ٹیکنیکل وسائل ہیں ان وسائل کے استعمال کے ذریعے سے بھی ہم ان کو ایسے ہی مات دے سکتے ہیں جیسے ہمارے پرکھوں نے کل قلم کا سہارا لے کر کے اور کتابیں لکھ کر کے ان کو مات دیا تھا۔ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین ہمیں باطل افکار کے شکنجے میں پھنسنے سے اور باطل افکار اور عقائد کی نشر و اشاعت کرنے والے افراد اور اس فکر کے حاملین کے سائے سے بھی اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، ہمیں اپنے مسلک کی حمایت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر سلف صالحین کے منہج کے مطابق قائم و دائم رکھے، جب تک ہمیں اسلام زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں، اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن شروع کیا جائے، اور جو باتیں سوال و جواب کے اندر جو رہ گئی ہیں وہ سوال و جواب کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔